ایک فاحشہ بدکار عورت جو کہ بنی اسرائیل کی تھی. سوچئے کہ بدکار عورت طوائف جو ہوتی ہے اس کا گناہ کتنا عظیم ہوتا ہے. روزانہ گناہ کرتی ہے, الگ الگ مردوں کے ساتھ سوتی ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بدکار عورت کو بھی ایک جانور کو پانی پلانے کی بنیاد کے پر بخش دیا. یہ پانی پلانے کی فضیلت ہے. تو کنواں کھود دینا یا لوگوں کے لیے پانی کا نصب کر دینا تاکہ لوگ پانی پئیں, استعمال کریں, تو یہ بہت بڑی فضیلت والی بات ہوتی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کام کیا اور صحابہ نے اپنی زندگی کے اندر بھی کیا. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کرو گے. پسندیدہ چیزیں, آج ہمارے یہاں لوگ جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ پھٹی ہوئی نوٹ ہو, خراب نوٹ ہو, 10-20 کی نوٹ ہو, اسے مسجد اور مدرسے کے لیے خرچ کرتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے جنت خریدنے کے لیے نکلے ہو, دنیا کی پراپرٹی لاکھوں میں خریدی جاتی ہے, اور جنت جو ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے, آپ چاہتے ہیں کہ چند روپیوں کے عوض اس کو خریدا جا سکے. جنت کو اتنا ہلکا سمجھ لیا گیا ہے جو اللہ کا انتہائی قیمتی سامان ہے, سب سے بڑا انعام ہے, ہم نے اس کو اتنا معمولی سمجھ لیا ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول, اللہ ہم سے مطالبہ کر رہا ہے محبوب چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے. آج میں اللہ کی رضا کے لیے اپنے بیرہا نامی باغ کو جس میں 600 کھجوروں کے درخت تھے اسے اس کی زمینوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا. یہ ہے اصحاب کرام کی قربانیاں, اور وہ ہمیشہ کے لیے صدقہ ہو گیا, وقف ہو گیا. اب یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھیے, وقف ایک مذہبی معاملہ ہے, یہ کوئی زمین کا معاملہ نہیں. معاملہ زمین کا ہے لیکن اس زمین کا ہے جو مذہبی زمین ہے, اور صدقہ یہ ہمارے یہاں عبادت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مرنے کے بعد بھی انسان کو کن چیزوں کا فائدہ پہنچتے رہتا ہے؟ صدقۃ جاریہ, صدقہ جاریہ. مسجد کے لیے زمین دی, مدرسے کے لیے زمین دی, لوگوں کے فائدے کے لیے کوئی کام کر کے چلا گیا, کنواں کھدوا دیا, ہاسپٹل بنوا دیا, یہ تمام چیزیں جو اس نے اپنی زندگی کے اندر وقف کی ہے. وقف کا مطلب ہوتا ہے روک دینا, یعنی اب نہ اس کو بیچا جائے گا, نہ اسے میراث کے طور کے پر تقسیم کیا جائے گا, اور نہ ہی اسے ہدیے کے طور کے پر کسی کو گفٹ کیا جا سکتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر کے موقع پر ان کو زمین ملی تو انہوں نے اپنی زمین کو اللہ کی راہ میں وقف کرتے ہوئے یہی کہا تھا کہ اس زمین کو نہ تو بیچا جائے گا, نہ میراث کے طور پر میرے ورثہ میں تقسیم کیا جائے گا, اور نہ ہی ہدیے کے طور پر کسی کو دیا جائے گا. تینوں چیزوں کے بارے میں ممانعت کر دی. اب یہ قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر وقف ہے. اب اس کا فائدہ مسلمانوں کو پہنچے. اب یہ وقف کا جو معاملہ ہے بالکل واضح ہے, ہمارا مذہبی معاملہ ہے, اور وقف کا مقصود یہی ہوتا ہے کہ وہ صدقہ جاریہ کی شکل میں قیامت تک کے لیے جاری رہے, اور مرنے والے اور صدقہ کرنے والے کو اس کا ثواب ہمیشہ ملتا رہے. اب یہ زیادہ سے زیادہ امت کو فائدہ پہنچانے والی چیزیں ہونا چاہیے. بات بہت طویل ہے, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وقف کے تناظر میں اپنے آپ کو غور کیجیے گا کہ ہندوستان کے سماج اور معاشرے کے اندر, یہاں اس ملک کے اندر مسلمانوں نے ایک بڑی زمین کو وقف کیا. وقف کا مقصود کیا تھا؟ تاکہ مساجد کے اخراجات, مدارس کے اخراجات, مسلمانوں کی فلاح بہبود, ان تمام چیزوں میں اس کی رقم کو استعمال کیا جائے, ان جگہوں کو استعمال کیا جائے, یا اگر اس کو کرائے کے پر دیا گیا اس کے کرائے کو اس جگہ پر استعمال کیا جائے. ہمارے یہاں مسائل کتنے ہیں آپ کو پتہ ہے. ہمارے یہاں ارتداد کا ایک بڑا مسئلہ آئے دن اٹھتے رہتا ہے. اب ارتداد کے مسئلے کے اندر ہمیں ضرورت ہے کہ ہماری بچیوں کے لیے ایسے کالجز, ایسی اسکولیں, ایسی یونیورسٹیز بنائی جائے جس کی بنیاد کے پر انہیں اس طرح کے چیلنجز کا سامنا نہ کرنا پڑے, جہاں انہیں عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کا بھی نظم کیا جائے, ان کا پرائیویٹ سیکشن ہو, اور وہ اپنی تعلیم پردے کے اندر رہتے ہوئے اسلامی ماحول کے اندر اختیار کرے. کیا ہم نے اس کے لیے کوئی سنجیدہ قدم اٹھایا؟ آج ہندوستان بھر کے اندر لوگ بہت باتیں کر رہے ہیں, ارتداد کے پر باتیں ہوتی ہیں, لیکن مسائل کے حل کی طرف کبھی ہم نے توجہ دی کہ اس مسئلے کے بارے میں ہم سوچیں کہ ہماری اپنی یونیورسٹی ہو, اپنے کالجز ہو, جہاں پر ہم اپنے بچیوں کو بہترین اسلامی ماحول کے ساتھ دین اور دنیا کی تمام تر تعلیم کو دے سکیں. نہیں کیا.
آج مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ آج مسلمان 30 کروڑ 40 کروڑ جو بھی ہیں. صرف یہ سوچئے گا کہ اگر ایک دن میں تمام مسلمان 1 روپے بھی اپنے ایک فرد کی جانب سے خرچ کرتے ہیں تو روزانہ 30-40 کروڑ روپے آتے ہیں. اور اتنی بڑی رقم سے سوچئے کہ آپ کیا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، آپ آل انڈیا لیول کی بات چھوڑیے گا، مہاراشٹر لیول کی بات کیجئے، وہ بھی بات چھوڑیے، کیا ہم اپنی مقامی سطح کے پر نہیں کر سکتے؟ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم فضول چیزوں کے اندر، فضول چیزیں نہیں بلکہ گناہ، بیڑی کے اندر، سگریٹ کے اندر، تمباکو کے اندر، جس سے صرف ہمیں نقصان ہی ہوتا ہے، شرعی اعتبار سے بھی، اخلاقی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے، ہر اعتبار سے نقصان ہی نقصان ہے. ہم ہزاروں روپے روزانہ اس کے پر خرچ کرتے ہیں، اور اگر مہینے کا بجٹ لکھا ہے لاکھوں اور چند سالوں میں کروڑوں روپے بن جاتے ہیں. کیا کبھی ہم نے اپنے چھوٹے سے مقام کے لیے، دیہات کے لیے کوشش کی کہ ہم ان فضول قسموں کے کاموں سے اپنی رقومات کو بچا کر ایک بہترین اسکول بنا سکیں؟ اسلام نے ہمیں کسی کا محتاج نہیں رکھا ہے. زکوٰۃ کا ایک ایسا نظام ہے جس کی تعریف غیر مسلم بھی کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے بھی ہیں کہ مسلمانوں کے پاس زکوٰۃ جیسا نظام ہے، اس کے بعد بھی مسلمانوں کے اندر بھکاری کیوں پائے جاتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہم نے اس سسٹم کو نافذ ہی نہیں کیا. اسلام نے ہمیں کسی کا محتاج نہیں رکھا ہے، ہر چیز ہماری اپنی ہوگی. ہم مسجد کے لیے بھی کسی غیر کے محتاج نہیں، مدرسے کے لیے بھی تعلیم و تربیت کے لیے کسی کے محتاج نہیں، غربا مساکین کے لیے محتاج نہیں. یہ ہماری اپنی بد نصیبی ہے کہ ہم نے اس جانب توجہ دی ہی نہیں. اسلام نے ہمیں اجتماعی نظام کا جو ڈھانچہ، جو فکر عطا کی تھی، ہم نے اس کی جانب توجہ نہیں دی. اس کی بنیاد کے پر ہم اس طرح کے مسائل سے جونج رہے ہیں. مسائل بہت ہیں، لیکن اسلام نے تمام قسموں کے مسائل کا حل پیش کیا ہے. یہ ہماری اپنی بد نصیبی ہے کہ ہم حل کی طرف جانے کے بجائے صرف الجھے ہوئے ہیں. ہم اس کی جانب توجہ نہیں دے رہے کہ اس کا حل اسلام نے ہمیں برسوں پہلے دے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنے مسائل آئے، آپ نے کتنی آسانی کے ساتھ تمام تر مسائل کے پر قابو پایا. تو کیا وہی اسلام جو اس وقت صرف مدینہ جیسے چھوٹے سے بستی کے اندر تھا اور آپ نے تمام قسموں کے مسائل کو حل کر کے دکھایا، آج وہی اسلام ہمارے مسائل کو حل کرنے کے لیے کافی نہیں؟ کیا ہم اس کی جانب توجہ نہیں دے سکتے ہیں؟ یہ ہماری بد نصیبی ہے. اب یہاں مسلمانوں کا ایک بڑا مسئلہ اور بھی ہے. آئے دن ہمارے بچوں کو کسی نہ قسموں کے کیس میں، ٹھیک ہے، اگر وہ مجرم ہے، سرکار اور عدالت یقینی طور کے پر ان کو جو سزا دینا چاہیے اس کی مجاز ہے کہ ان کو سزا دی جائے. لیکن اگر مجرم نہیں ہے، عام طور سے جیسا کہ دیکھا جاتا ہے، تو اس وقت ایک بڑی ضرورت پیش آتی ہے ہمارے ہاں وکلا کی، وکیلوں کی. کیا ہم نے اپنی قوم کے اندر ایسے بچوں کو تیار کیا، باقاعدہ ان لوگوں کے لیے کوچنگ کلاسز کا انتظام کیا تاکہ ان کو بہترین تعلیم دی جا سکے، اور ان لوگوں کو اس کورسوں کے لیے جو بھی لوازمات ہوتے ہیں، ہر قوم کے اندر ٹیلنٹڈ بچے ہوتے ہیں، ذہین بچے ہوتے ہیں، یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ان بچوں کے پر محنت کی جائے اور ان لوگوں کے لیے باقاعدہ منظم پلاننگ کے تحت پڑھائی کا، تعلیم و تربیت کا نظم کیا جائے. مسائل بہت ہیں، ہر قسم کا حل موجود ہے، شرط یہ ہے کہ ہم اس کی جانب توجہ دیں. سورہ یوسف پڑھیے. حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس رکھنا تھا، جبکہ مصر کے قانون میں چوری کرنے کی سزا یہ تھی کہ اسے اٹھا کر قید میں ڈال دیا جاتا. لیکن کنعان، جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کا آبائی وطن تھا، اس جگہ میں قانون یہ تھا کہ اگر کوئی شخص کسی کی چوری کرتا تو اس آدمی کو اپنے پاس ایک مدت کے لیے غلام بنا کر رکھ لیتے کہ تو میرا غلام ہوگا، میری خدمت کرنا ہوگا. اب حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس رکھنا تھا اور اپنی شناخت اور پہچان کو چھپانا بھی تھا. تو کیا کیا کہ بنیامین کے سامان میں اپنا پیالہ رکھ دیا، جس سے وہ لوگوں کو اناج تول کر پیمائش کر کے دیا کرتے تھے، اور اس بات کی خبر بنیامین کو بھی لگنے نہیں دی. اور جب ان کے سامان کی تلاشی لی گئی تو بنیامین کے سامان کے اندر سے وہ پیالہ نکلا. اب حضرت یوسف علیہ السلام نے بجائے مصر کے قانون کے نافذ کرنے کے ان کے بھائیوں سے پوچھا، ذرا یہ بتاؤ کہ اگر تمہارے یہاں کوئی شخص چوری کرتا ہے تو کیا کرتے ہو؟ تو کہا کہ ہم اسے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. حضرت یوسف نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہارا اپنا قانون ہے، بنیامین میرے پاس رہیں گے، انہوں نے میرے سامان کی چوری کی ہے، لہذا میں اپنے پاس رکھوں گا. قرآن مجید نے اسی تناظر کے اندر کہا تھا
ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ۔ حضرت یوسف مصر کے قانون کی بنیاد کے پر بنیامین کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے، ہاں اگر اللہ چاہے۔ یہاں قانون کی اہمیت سمجھیے گا، اگر ہم ہندوستان کے اندر رہتے ہیں یہاں کے قانون کو سمجھنا اور اس کی پیچیدگیوں کو، اور کس طریقے سے اگر کوئی شخص محروس ہوتا ہے اور اسے کسی مقدمے کے اندر پھنسایا جاتا ہے، ہم اسے کیسے آزاد کرائیں، تو اس کے لیے وکلا کی، بیرسٹروں کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو کیا ہم نے اس کے لیے تیاری کی؟ ہر جگہ آپ دیکھیے گا کہ ہم دراصل صرف آوازیں اٹھاتے ہیں اور صرف اپنے درد کو بیان کرتے ہیں، مسئلے کے حل کی جانب کوئی نہیں جاتا ہے۔ اور یہی معاملہ آپ دیکھیے گا کہ گلی سے لے کر دلی تک پوری آل انڈیا سطح کے پر بنا ہوا ہے کہ ہم مسائل کے حل کی طرف نہیں جا رہے ہیں، صرف شکوے ہیں، شکایات ہیں، ہر کوئی ایک دوسرے سے شکایتیں کر رہا ہے، مسائل کے حل کی جانب توجہ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، جبکہ اسلام مسائل کے حل کو پیش کرتا ہے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو اس کا سلوشن اسلام کے پاس موجود ہے، بشرطے کہ ہم اس کی جانب توجہ دیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دور خلافت میں قحط سالی بھی، اور لوگوں نے اپنے مال کو مہنگی قیمتوں میں بیچنا شروع کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ پورے اونٹوں کے پر اناجوں کے ساتھ اور تمام قسم کے راشن کے ساتھ لدا ہوا آیا۔ مدینہ کے تمام تجار وہاں موجود تھے، مہنگی قیمت دینے کے لیے تیار۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، دینے والا اس سے بڑھ کر مجھے دے رہا ہے، اور کہا کہ تم لوگ گواہ رہو، میں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے پورے قافلے کو اس کے جانوروں سمیت اللہ کی راہ میں مدینہ کے غربا اور مساکین کے پر خرچ کر دیا۔ ایک بڑا بحران پیدا ہوا، قحط سالی کا مسئلہ پیدا ہوا، اتنی آسانی کے ساتھ اس مسئلے کا حل نکالا۔ یہ دراصل ایثار اور ہمدردی کی بنیاد پر ہی ممکن ہوتا ہے۔ ہم اس جانب توجہ دیں گے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہماری راہ میں محنت کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستہ بناتے ہیں۔ میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی تھی مسلم کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ احرص علی ما ينفع، جو چیز تمہیں فائدہ دینے والی ہے اس کے حریص بنو۔ اگر ہمارے بچوں کو یا ہمارے قوم کے کسی فرد کو کسی مقدمے کے اندر، کسی کیس کے اندر بلا وجہ پھنسایا جا رہا ہے، وہاں وکیل کی ضرورت پیش آتی ہے، تو ہمیں اس کے لیے حریص بننا چاہیے کہ کس طریقے سے ہم اپنی قوم کے اندر بہترین وکیل پیدا کر سکیں، بہترین تیاری کریں۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، جہاں جہاں جیسی ضرورت پیش آئے وہاں ویسی چیزوں کو پیدا کرنا چاہیے۔ تو احرص علی ما ينفع واستعن باللہ، اللہ سے مدد مانگو، یعنی تدبیر بھی اختیار کرو، جتنی طاقت ہے اس کو استعمال کرو، اور اللہ سے مدد مانگو۔ ولا تعجز، اور عاجز مت ہو، نکمے مت بنو، ہار ماننے کی کوشش مت کرو، محنت کرتے رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو بھی ہماری راہ میں محنت کریں گے ہم ان کے لیے راہیں آسان کر دیں گے، راستے کھولتے چلیں گے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، یقیناً ایسا ہونے والا ہے بشرطے کہ ہم محنت کریں۔ تو یہ تین اہم چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ اپنے فائدے کے لیے، یعنی وہ چیزیں جو ہمارے اپنی قوم کے لیے، جماعت کے لیے فائدہ پہنچانے والی ہے اس کے حریص بنو، اللہ سے مدد مانگو، دعائیں بھی کرتے رہو، اور کبھی بھی اللہ سے نا امید نہ ہو، محنت کرتے رہو، کہیں پر بھی اپنے آپ کو کمزور اور بے سہارا مت سمجھو، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ اور آج آپ دیکھیے کہ کس طرح آج اسرائیل کی حالت بنی ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر کسی فرد کے بھیجے، صرف اپنی ایک مخلوق کے حکم دینے کے بعد آج پورے اسرائیل کو اس کی چپیٹ میں لے لیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے، لیکن ہمیں اپنی اصلاح کرنا ہوگا۔ یہ ان کا اپنا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، اس سے ہمیں تسلی ہوتی ہے، لیکن صرف اس بنیاد کے پر ہم نجات پانے والے نہیں ہیں، جہنم سے آزاد ہونے والے نہیں ہیں۔ ہمیں اگر جہنم سے آزادی چاہیے تو ہمیں اپنی زندگی کی اصلاح کرنا ہوگا، اپنے آپ کی اصلاح کرنا ہوگا۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو ایسے اعمال کے ذریعے تیار کرنا ہوگا جس سے جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچایا جا سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق دے، اور جن مسائل سے ہم جوجھ رہے ہیں پروردگار ان مسائل کا حل یقیناً تو نے رکھا ہے۔ پروردگار مسلمان قوم کو اس معاملے کے اندر بیدار کر،